درسی کتاب مشکات المصابیح موجود ہے، اور اس کتاب کو اگر آپ یوں کہیں کہ یہ جو مستند ترین حدیث کی کتب ہیں، یہ ان تمام کتب کا خلاصہ ہے۔ ایک طرح سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ساری کتابوں کا مطالعہ، ان کی تشریح پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو وہ مشکات شریف ایک بار تشریح کے ساتھ پڑھ لے، شرح کے ساتھ پڑھ لے، تو یوں لگے گا کہ گویا کہ اس نے بڑی حد تک صحاح ستہ کا مطالعہ کر لیا۔ اس لیے اس کا تقریباً اکثر حصہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی داخل ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ حضرت کثیر بن قیس، یہ راوی ہیں حدیث کے، جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی الدرداء فی دمشق، دمشق بھی اس کو پڑھتے ہیں اور دمشق بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے، میم کے نیچے زیر بھی ہے اور میم کے نیچے میم پر فتحہ بھی ہے، دمشق اور دمشق۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاءہ رجل، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، فجاءہ رجل، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ گزر چکا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ پردہ فرما چکے تھے۔ دمشق، کوفہ، یہ اس لیے اس وقت اہمیت کا حامل تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفے میں منتقل کیا تھا، تو اس وجہ سے کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور جن میں ایک بڑی شخصیت یہ حضرت ابو الدرداء ہیں۔ اور ابو الدرداء بڑے عجیب آدمی تھے، یعنی انہوں نے اپنی ذات کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور اپنے زندگی کے معاملات کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ بعض اوقات ایک بار یہ بھی آتا ہے کہ ان کی اہلیہ کو ان کی شکایت کرنی پڑی بارگاہ رسالت میں کہ اتنے درویش ہیں، اتنے فنا اور اتنے بقا والے بندے ہیں کہ ان کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں۔ تو ابو الدرداء اتنے بڑے اور ایسے جو ہے وہ فقیر اور ایسے اللہ والے، خیر صحابی تو ہر ایک اللہ والا ہوتا ہے لیکن ان کا اور بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد ابو الدرداء کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد دمشق میں ایک آدمی آیا، ابو الدرداء سے کہا، اس شخص نے جو آیا تھا اس نے کہا کہ انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو الدرداء، میں آپ کے پاس مدینہ رسول سے آیا ہوں۔ اس زمانے کا سفر اونٹ کا، اور پھر کئی روز کا سفر، اور یہ اونٹ باقاعدہ خرید کے اور ایک حدیث کے لیے مدینۃ الرسول سے ابو الدرداء کے پاس دمشق جانے کا سفر۔ کہا کہ آیا کیوں؟ کہا کہ لحدیث، ایک حدیث آپ سے سننے آیا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آپ لوگوں کو پھر آگے وہ سناتے ہیں۔ میں بس اتنا طویل سفر جو ہے اس ایک حدیث کے لیے میں نے ہی طے کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات طلباء جو ہیں وہ باتیں زیادہ توجہ سے سنیں تاکہ ان کو آگے کام آئیں گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو حدیث سننے آئے تھے یہ صاحب حضرت ابو الدرداء کے پاس مدینہ منورہ سے یہاں پر، یہ حدیث بیان کرنے والے اور بھی تھے، یہ حدیث سننے کے ذرائع ان صاحب کے پاس اور بھی تھے، لیکن ابو الدرداء کے پاس یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ابو الدرداء اس حدیث کو براہ راست حضور سے روایت کر رہے تھے، یعنی اپنا واسطہ اونچا کرنے کے لیے۔ اس کو بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی شیخ
سے براہ راست سنی ہوئی بات کہ آپ فلاں بزرگ سے ملے ہیں، آپ فلاں بزرگ نے آپ کو براہ راست یہ بات کی، تو جس نے براہ راست سنی ہے آپ اس سے سننا چاہتے ہیں، صرف اس کے لیے اتنا سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے دمشق تک سفر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلی بات یہ سب طلباء کے لیے ہے، چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں، بڑے بھی سمجھتے ہیں، کہ جو علم کا راستہ ہے یہ اخلاص کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ علم کا راستہ اخلاص کا راستہ۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام ہونا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا دور دور تک کوئی بھی مقصد ذہن میں نہ رکھیں ابھی سے، صرف کس لیے کہ اللہ کی کتاب سیکھیں گے، پھر یہ سکھائیں گے، پھر جو کچھ سیکھیں گے اس کو پھر آگے اور پھیلائیں گے، پھر جو کچھ اس قرآن کا یہ جو نظام ہے اس نظام کو پھر دنیا میں اس کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں گے۔ تو یہ نیت ابھی سے یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک عالم بن جائیں گے تو تدریس مل جائے گی، تو کچھ اور عہدہ مل جائے گا تو لیکچرر بن جائیں گے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی دے دے گا۔ آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ بس میں نے صرف اور صرف یہ جو علم سیکھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کا بندہ جب بن جائیں گے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو پھر تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر تو وہ درجہ مل جائے گا نا۔ اب جو اگلی بات انہوں نے کی، وہ جو صاحب حضرت ابو الدرداء کے پاس آئے تھے، انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ کہا کہ میں مدینۃ الرسول سے آپ کے پاس آیا، اور دوسری بات ساتھ میں آگے تاکیداً بتائی، کہا کہ ما جئت لحاجت، میرا اس پورے سفر کا مقصد حدیث رسول سننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنا اس علم کا راستہ، اس علم کے لیے جو سفر آپ کرتے ہیں، جتنا وہ خالص ہوگا اتنا ہی فیض بھی ملے گا، اتنی ہی خیر بھی ملے گی، اتنا ہی سینہ بھی کھلے گا، اتنا ہی ذہن بھی کھلے گا۔ اگر آپ کے اندر، اپنے اندر، یہ طلباء کے لیے بات ہے، اگر آپ کے اندر دلچسپی اور شوق نہیں ہے، صرف ماں باپ کے بھیجنے کی وجہ سے آپ آ گئے ہیں، تو پھر وہ بات نہیں بنتی جو بننی چاہیے۔ اس لیے اپنا شوق پیدا کریں کہ ماں باپ آپ کو کہیں نہ کہیں، وہ بھیجیں اٹھا کر نہ بھیجیں، آپ کو خود فکر ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ مدرسہ آنا ہے، پڑھنے کے لیے آنا ہے، اور یہ سلسلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ما جئت لحاجت، میں نے یہ جو سفر کیا ہے وہ کسی ہلکی سے ہلکی، لحاجتن پر یہ جو تنوین ہے، یہ تنوین تقلیل کو، قلت کو بیان کر رہی ہے کہ اس سفر میں میری ذرہ برابر بھی اس حدیث کو سننے کے علاوہ کوئی حاجت تھی نہیں۔ جب اتنا اخلاص ہوگا نا تو پھر مقام تو پھر ملتا ہے۔ قال، اب یہاں محدثین نے بات کی ہے، بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، کہ اب ابو الدرداء نے ان کو یہ جو حدیث بتائی، یہ جو حدیث سنائی، کیا یہ وہی حدیث تھی جس کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا؟ یہ بچوں کا ذہن کھولنے کے لیے بات ہے، کیا وہی حدیث تھی کہ جس کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، یا انہوں نے یہ والی حدیث جو سنائی ان کے سفر کا اجر اور ثمر بیان کرنے کے لیے سنائی؟ یہ دونوں احتمال یہاں پر موجود ہیں، دونوں باتیں موجود ہیں، کہ ایک یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو حدیث ابو الدرداء نے بیان کی یہ وہی حدیث تھی جو سننے کے لیے وہ صاحب مدینے سے تشریف لائے تھے، اور یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ نہیں یہ وہ حدیث تو نہیں ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک حدیث بیان کی گئی، وہ حدیث اس کے علاوہ ہے۔ بہرحال یہ دونوں باتیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ اب جناب ابو الدرداء نے کتنی زبردست بات کی، کہا قال
فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو ایسا راستہ اختیار کرے گا، جو ایسے راستے پر چلے گا کہ جس راستے پر چل کے وہ علم حاصل کرے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دے گا۔ گویا کہ علم کے راستے پر چلنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بس جنت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنا گیا، علماء سے، بزرگوں سے سنا گیا کہ اگر کسی طالب علم کا دوران طالب علمی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھانے کے لیے عالم برزخ میں فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے علم کی تکمیل کراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، بہت بڑا راستہ ہے، اس کی قدر جانو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے بڑے اور بڑے اعلیٰ ترین مشن اور مقصد کے لیے چنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ وفا کر لیں گے نا تو یقین کریں آخرت میں تو اس کا ہمیں لطف اور مزہ آئے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی مزہ آئے گا۔ آگے سنیں، اب آپ لوگ طالب علم ہیں نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کی بڑی شان ہے بھائی، اس لیے ہم آپ کو مارتے شارتے، ہاں آپ کو پیار سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بھٹک جائیں گے تو پھر وہ بھی آپشن موجود ہے، لیکن بہرحال آپ کی شان بڑی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ ہی طالب علم ہے نا، قرآن کے طالب علم کے ہی پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے نا، اور تو کوئی ایسا طالب علم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنا بچوں مقام بھی سمجھو، اور جس کا مقام جتنا ہو تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے۔ جب مقام ہوتا ہے نا پھر ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ پھر محلے میں، علاقے میں ریپوٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو مثال دیں کہ وہ فلانے بچے کو دیکھو، یا فلانے کے بچے کو دیکھو کہ وہ کتنا زبردست بچہ ہے۔ تو آپ کی شان دیکھو بچوں۔ تو میں وہاں کراچی میں کبھی کبھار قرآن خوانی میں جاتے تھے تو بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی طالب علم ذرا بڑے بڑے بھیجنے ہیں جی، تاکہ وہ ذرا صحیح پڑھیں، وہ جی تھوڑا زیادہ پڑھانا ہے جی، وہ ساتھ ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھا دیں جی۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ طالب علم آپ کے گھر آ گئے ہیں، ان کا آنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں، یہ طالب علموں کا آنا ہی کافی ہے، اور اگر یہ آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان کی اس طرح خدمت کی کہ یہ طالب علم خوش ہو کے چلے گئے تو آپ کی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو طالب علم کی بڑی شان ہے۔ اور یہ طالب علم جو آپ لوگ، جو حضرات آج ہمارے بزرگ ہیں سارے ماشاءاللہ، تو جو آپ لوگ بھی آئے ہیں، یہ حدیث، آپ بھی حدیث سننے آئے نا، حدیث کا درس سننے ہی آئے ہیں، تو یہ حدیث شریف آپ بھی حدیث کے طالب علم ہیں، اور یہ فضیلت آپ کے لیے ابھی حضرت ابو الدرداء نے بیان کی ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو باقاعدہ طالب علم ہیں ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، روزانہ علم سیکھنے آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، روزانہ علم سیکھنے آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ شانیں بنائیں۔ طالب علم بننے کے بعد بندہ جب طالب علم بن جائے اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ عالم بنتا ہے۔ طالب علم بننے کے بعد بندہ عالم بنتا ہے۔ اب عالم کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ۔ عالم کی شان یہ ہے، عالم ربانی ہو، عالم
ربانی ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی بن جاؤ، عالم ربانی اللہ والے بن جاؤ۔ تو فرمایا جو عالم ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی اور جو مخلوقات آسمان میں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک دو بندے کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں تو بھی بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی مخلوقات ہی عالم کے لیے دعائے مغفرت میں لگا دی ہیں، یہ میں رمضان المبارک میں وہ ایک حدیث ہے نا قرآن کریم کے اور رمضان کے شفاعت کرنے کی، تو میں وہاں یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنی مخلوقات دعائے مغفرت کے لیے لگا دی ہیں تو کیا ایسے ہی لگا دی ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ لگائی جو ہے مخلوقات کہ بھائی یہ عالم ہے اور یہ میرے دین کا، قرآن کا اور شریعت کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو اس کے لیے انسان ہے نا، غلطیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اور جس کی ذمہ داری بڑی ہو تو اس کی چھوٹی غلطیاں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں، تو پھر وہ انسان سے چیزیں تو ہوتی ہیں نا، تو پھر اس لیے وہ کمی بیشی کو خط پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ مچھلیاں، مخلوقات جو پانی کے علاوہ ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی فی جوف الماء، پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ تیسری بات ہے، یہ تیسرا سبق ہے آج کا، کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم کی بڑی شان ہے، عالم کا بڑا مقام ہے، تو عالم کا پھر جس طرح مقام ہے اسی طرح سے اس کا ادب اور احترام بھی ہے۔ اللہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہے، عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہے کہ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اسی طرح سے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ بڑا عبادت گزار، بڑا نیکوکار۔ اس کا معنی کہ جب عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ، تو پھر عام لوگوں پر کتنی فضیلت ہوگی۔ تو بچوں اور بزرگوں جو آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اس حدیث کا ایک حصہ انشاءاللہ پھر آگے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اب ذرا حدیث شریف پر میں تھوڑا سا، کہ حدیث شریف کا جو درس ہم نے یہ جو انتخاب کیا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سب کے لیے ہے انشاءاللہ، بچوں کو تو ہم یہاں اس حدیث کا پریکٹیکل کروائیں گے، تو آپ حضرات بھی اپنی اپنی سطح پر کر لیجئے۔ فرمایا کہ جس شخص نے بھی من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا وفی روایت کنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، کہ جس نے 40 احادیث یاد کی، جس نے 40 احادیث یاد کی، دین کے کسی بھی دین کے مسئلے میں، کسی بھی دین کے معاملے کے متعلق 40 احادیث یاد کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا شمار فقہا میں کرے گا، اس کا شمار علماء کی صف میں ہوگا۔ میں اکثر کو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بڑے رکھے ہیں، لیکن ہم کسی راستے پر آ کر آگے بڑھیں تو صحیح۔
کیونکہ ہر آدمی ظاہر ہے کہ اتنا علم عالم اس سطح والا عالم نہیں بن سکتا جس کو عالم کہتے ہیں. اس کے لیے عمر چاہیے، اس کے لیے کئی علوم کا مطالعہ چاہیے اور بہت کچھ قربانی چاہیے، بڑا صبر چاہیے، بڑا استقلال چاہیے، بڑی استقامت چاہیے. تو اس طرح ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو کہا چلیں اس طرح نہ صحیح، جو 40 احادیث یاد کر لے گا ان کی کیٹیگری میں ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بھی رکھے گا. اور فرمایا، اور اس سے بھی بڑی بات وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش بھی کروں گا، اس کی سفارش بھی کروں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا، وَشَهِيدًا، اور میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا. کام چھوٹا سا ہے جی، کام چھوٹا سا ہے اور انعام بڑا ہے. اور اس میں یہاں میں یہ بات بھی کروں آپ کو کہ محدثین کرام کے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا حدیث کو بنایا، انہوں نے بہت بڑے بڑے حدیث کے کام کیے، لیکن اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے سب نے ایک چھوٹی چھوٹی کتاب، سب نے ایک چھوٹی کتاب بھی حدیث شریف کے حوالے سے لکھی، جس کو 40 کہتے ہیں. مثلا امام نووی ہیں، انہوں نے حدیث میں بہت کام کیا، لیکن انہوں نے بھی 40 احادیث کی ایک جو ہے نا 40 نووی بھی ترتیب دی. تو اس لیے علم کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث شریف کا راستہ، شریعت کا راستہ، اللہ کا راستہ ہی راستہ ہے. انسان اس راستے پر چلے. باقی دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان سے مستفید بھی ہو، ان سے مستفید ہونے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو اپنا مقصد ہے اس کو انسان ہرگز نہ بھولے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سفر پر جا رہے ہوتے ہیں نا، ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، تو آپ جب ٹرین میں جاتے ہیں تو آپ اپنے لیے کھانا بھی جو ہے نا وہ پکا کر رکھتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے بھائی، سفر پر کر جانا ہے تو ضرورت ہے. لیکن کیا ممانعت ہے؟ ممانعت یہ ہے کہ کہیں جب ٹرین رک جائے تو اتر کے ادھر ادھر نہ ہو جائیں کہ آپ کی ٹرین ہی نکل جائے. ادھر ادھر سبزہ، کوئی اچھی چیز لگ گئی، کوئی اچھا منظر لگ گیا، کہیں کینوں کے باغ نظر آ گئے، کہیں کچھ ہو گیا، آپ کہیں واہ کتنا منظر ہے. یہاں گم نہیں ہونا، چلتے رہنا ہے. اس چلنے کے دوران جن نعمتوں سے آپ ٹھنڈا پانی پئیں، جو مرضی ہے پئیں، آرام بھی کریں، نماز بھی ادا کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ دنیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے ساتھ جو ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے، تاکہ ہم مقصد زندگی سے غافل نہ ہوں کہ ہم آئے کس لیے. خالی کھانا پینا، آ کے مر جانا، اب نسل آگے بڑھا دینا، اگر اتنا ہی کریں تو پھر باقی مخلوقات میں ہم میں فرق کیا ہوا؟ کوئی نہ ہوا. یہ تو سب کے ساتھ ہی چل رہا ہے نا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. اسی لیے یہ سبق یاد کرنے کے لیے، یہ مشن اور مقصد زندگی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو ہے یہ سلسلہ درس حدیث شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہر مہینے کا آخری جو ہفتہ ہوگا یہی ٹائم ہوگا ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی وقت یہ درس ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے درس حدیث میں آپ کو جو ہے ایک کتاب میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے 40 احادیث کی جو ہے ایک مجموعہ ہے تو وہ تیار کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بھی پیش کریں گے تاکہ وہ پھر اپنے بچوں کو دیں، ان کو بھی کہیں یاد کریں، آپ خود بھی یاد کر سکتے ہیں، یاد کریں. انسان چاہے نا سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں شیخ سعدی نے 40 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، اور شیخ سعدی کا فارسی ادب میں بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر پر پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا. ایک عرصے تک انہوں نے دیکھا، ایک عرصہ جب گزرا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر پتھر میں بھی مسلسل کوئی چیز آتی رہے، اس میں بھی اگر سوراخ ہو سکتا ہے تو مجھے کیوں علم حاصل نہیں ہو سکتا؟
انہوں نے پھر علم حاصل کرنا شروع کیا تو ان کا ایک ایک شعر، ان کی پھر کریمہ ہے، ان کی پھر گلستان سعدی ہے، بوستان سعدی ہے، اور باقی علم کے اور تصوف اور طریقت میں پھر ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس نشست کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اپنے گھر میں ہمیں کثرت سے وقت گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔